سورہ انعام آیت نمبر 122 اور 23۔ ترجمہ: وہ جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی مانند ہے جو تاریکیوں میں ہو اور اس سے باہر نہ نکلے؟ اس طرح کفار کے لیے وہ برے اعمال جو وہ انجام دیتے تھے زینت دیے گئے ہیں اور خوبصورتی دکھائی دیتے ہیں، اور ہم نے اسی طرح سے ہر شہر اور ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم قرار دیے ہیں۔ ایسے افراد کہ ہم نے جن کے اختیار میں ہر قسم کی قدرت دے دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور غلط راستے پر چل پڑے، اور آخرکار ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا کہ وہ مکر کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں مشغول ہو گئے، لیکن فی الحقیقت وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ شان نزول۔ پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے: ابو جہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی سخت دشمنوں میں سے تھا، ایک دن اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر چچا حضرت حمزہ جو اس دن تک ایمان نہیں لائے تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں مطالعہ اور سوچ بچار کر رہے تھے، اس دن سے اپنے معمول کے مطابق شکار کے لیے بیابان میں گئے ہوئے تھے۔ جب بیابان سے واپس آئے تو ابو جہل اور اپنے بھتیجے کے مابین ہونے والے ماجرے سے باخبر ہوئے۔ انہیں بہت غصہ آیا، وہ فوراً ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ ملا تو اس کی ساری جان ناک پر اس طرح مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ ابو جہل نے اس تمام نفوذ اور اقتدار کے باوجود جو وہ اپنی قوم و قبیلے بلکہ مکہ کے لوگوں کے درمیان رکھتا تھا، حضرت حمزہ کی بہت زیادہ شجاعت کو دیکھتے ہوئے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے باقاعدہ اسلام کے ایک افسر رشید کے طور پر آخر عمر تک آسمانی دین کا دفاع اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ اوپر والی آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس میں حمزہ کے ایمان اور ابو جہل کے کفر و فساد میں پائیداری کو مشخص کیا گیا ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت عمار یاسر کے ایمان لانے اور ابو جہل کے کفر پر اصرار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ آیت بھی قرآن کی دوسری آیات کی طرح ہی اپنے محل نزول کے ساتھ ہی اختصاص نہیں رکھتی اور ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ہر سچے مومن اور ہر بے ایمان اور ہر دھرم پر صادق آتی ہے۔ تفسیر: ایمان اور نور نظر۔ ان آیات کا قبل کی آیات کے ساتھ ربط اس لحاظ سے ہے کہ گزشتہ آیات میں دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے: مومن خالص اور ہر دھرم کافر، جو نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتا بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سختی سے کوشش بھی کرتا ہے۔ یہاں بھی دو جالب اور عمدہ مثالیں ذکر کر کے ان دونوں گروہوں کی کیفیت کو مجسم کیا گیا ہے۔ پہلے ان افراد کو جو گمراہی میں تھے، پھر انہوں نے حق اور ایمان کو قبول کر کے اپنے راستے کو بدل لیا۔ انہیں اس مردہ سے تشبیہ دی ہے کہ جو خدا کے ارادے اور فرمان سے زندہ ہو گیا ہو۔ قرآن میں بارہا موت اور حیات، مانوی موت و حیات اور کفر ایمان کے معنی میں آئی ہے، اور یہ تعبیر اس بات کی اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ ایمان ایک خشک اور خالی عقیدہ یا کوئی تکلفاتی الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی روح کی مانند ہے جو بے ایمان افراد کے لیے جان و جسم میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ان کے تمام وجود میں اثر کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بینائی اور روشنی آ جاتی ہے، ان کے کانوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور زبان میں طاقت گوئی اور ہاتھ پاؤں میں ہر قسم کی مثبت کام انجام دینے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان افراد کو دگرگوں کر دیتا ہے اور ان کی ساری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے اور زندگی کے آثار کو ان کے تمام حالات زندگی میں آشکار و واضح کرتا ہے۔ فَحَیَّجْنَا، ہم نے اسے زندہ کیا کہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اگرچہ خود انسان کو اپنی صحیح ہوئی کوشش سے صورت پذیر ہونا چاہیے، لیکن جب تک خدا کی طرف سے کشش نہ ہو یہ کوششیں انجام کو نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایسے افراد کے لیے نور قرار دیا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلے پھرے۔ اگرچہ مفسرین نے اس بارے میں کئی احتمالات ذکر کی ہیں کہ اس نور سے کیا مراد ہے، لیکن ظاہری طور پر اس سے صرف قرآن اور تعلیمات پیغمبر ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ خدا پر ایمان انسان کو نور بصیرت اور ایک نیا ادراک بخشتا ہے اور ایک خاص قسم کا نور بصیرت اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کی نگاہ کے افق کو مادی محدود زندگی اور عالم مادہ کی چار دیواریوں سے نکال کر ایک بہت ہی وسیع عالم میں لے جاتا ہے، اور چونکہ وہ انسان کو خود سازی کی دعوت دیتا ہے تو خود خواہی، خود بینی، تعصب، ہٹ دھرمی اور ہوا و ہوس کے پردے اس کی روح کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے اور وہ ایسے حقائق دیکھنے لگ جاتا ہے کہ جن کے ادراک کی اس سے قبل ہرگز قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس نور کے پرتوں میں وہ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کی راہ تلاش کر سکتا ہے اور وہ بہت سے ایسے اشتباہات سے کہ جن میں دوسرے لوگ طمع اور لالچ کی خاطر اور مادی محدود فکر کی وجہ سے یا خود خواہی اور ہوا و ہوس کے غلبے کے باعث گرفتار ہو جاتے ہیں، مامون اور محفوظ رہ جاتا ہے۔ نیز یہ
اسلامی روایات میں ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ ان تمام باتوں کے باوجود اس خاص نور بصیرت کی کہ جو صاحب ایمان انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اور بے بیان و قلم سے پھر بھی توصیف نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ذائقہ چکھنا چاہیے اور اس کے وجود کو محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایسے زندہ، فعال، نورانی اور مؤثر افراد کا ہر دھرم بے ایمان افراد کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہے جو ظلمت و تاریکیوں کی امواج میں ڈوبا ہوا ہے اور ہرگز اس سے باہر نہیں نکل سکتا؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ اس شخص کی جو ظلمات میں ہے، بلکہ یوں کہتا ہے اس شخص کی کہ جس کی مثل ظلمات میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس تعبیر سے ہدف و مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس قسم کے افراد اس قدر تاریکی اور بدبختی میں ڈوبی ہوئی ہیں کہ ان کی وضع و کیفیت ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ جس سے تمام باسمجھ افراد آگاہ ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ تعبیر ایک لطیف تر معنی کی طرف اشارہ ہو، اور وہ یہ کہ ایسے افراد کی ہستی اور وجود سے حقیقت میں ایک قالب اور ایک مجسمے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، اور وہ ایک ایسا ہیکل رکھتی ہے کہ جو روح کے بغیر ہے، اور ایسا دماغ اور فکر رکھتے ہیں جو بیکار ہو چکی ہے۔ اس نکتے کی یاد دہانی بھی لازمی ہے کہ مومنین کا رہنما نور صیغہ مفرد کے ساتھ اور کفار کا محیط ظلمات صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وحدت و یگانگی کی رمز ہے، اور کفر و بے ایمانی پر گندگی اور تفرقہ اور پھوٹ کا سرچشمہ ہے۔ آیت کے آخر میں اس بدبختی کی علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ قرآن کہتا ہے، کفار کے اعمال کو ان کی نظروں میں اس طرح سے زینت دے دی گئی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ برے عمل کے تکرار کی خاصیت ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی برائی نظر میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کی نظروں میں ایک اچھا کام معلوم ہونے لگتا ہے، اور ایک زنجیر کی مانند اس کے ہاتھ پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے جال سے نکلنے کی اسے اجازت نہیں دیتا۔ تباہ کاروں کے حالات کا ایک سرسری مطالعہ اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے، اور چونکہ منفی جہت سے اس ماجرے کا ہیرو ابو جہل تھا اور وہ مشرکین مکہ اور قریش کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، لہذا دوسری آیت میں ان گمراہ رہبروں اور کفار فساد کے زعماء کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے ہر شہر اور وادی میں اسی طرح سے ایسے بڑے بڑے لوگ قرار دیے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا اور مکر و فریب اور دھوکہ بازی کے ذریعے لوگوں کو راستے سے منحرف کر دیا۔ ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس قسم کے افعال کی خدا کی طرف نسبت اس بنا پر ہے کہ وہ مسبب، اسباب اور تمام قدرتوں کا سرچشمہ ہے، اور جو شخص جس کام کا سر انجام دیتا ہے وہ ان امکانات اور وسائل کے ساتھ سر انجام دیتا ہے کہ جو خدا نے اس کے اختیار میں دی ہیں، اگرچہ کچھ لوگ ان سے اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ انہی وسائل سے برے کام انجام دیتے ہیں۔ لِیَمْکُرُوا، تاکہ وہ مکر و فریب کو کام میں لائیں کا جملہ ان کے سر انجام کے معنی میں ہے۔ یہ ان کی خلقت کا ہدف نہیں ہے، یعنی نافرمانی اور بکثرت گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ راہ حق کے راہزن بن گئے اور بندگان خدا کو ارادے سے منحرف کر دیا، کیونکہ مکر اصل میں گرم کرنے اور مروڑنے کے معنی میں ہے، بعد ازاں اسے ہر انحرافی کام کے لیے جو مخفیانہ اور چھپ چھپا کر کیا جائے استعمال ہونے لگا۔ آیت کے آخر میں کہا گیا کہ وہ اپنے سوا کسی کو فریب اور دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اور متوجہ نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مکر و فریب ہوگا کہ وہ اپنے وجود کا تمام سرمایہ، چاہے وہ فکر، ہوش، عقل، عمر اور وقت ہو یا مال و دولت، ایسی راہ میں استعمال کرنے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے سود مند نہیں ہے، بلکہ ان کی پشت کو بار مسئولیت اور گناہ سے بھی بوجھل کر دیتا ہے، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئی ہیں۔ ضمنی طور پر اس آیت سے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مفاسد اور بدبختیاں جو معاشرے کو دامنگیر ہوتی ہیں، ان کا سرچشمہ قوموں کے بڑے اور سردار ہی ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو قسم قسم کی ہیلوں اور فریب کاریوں کے ذریعے راہ حق کو دگرگوں کر کے حق کے چہرے کو لوگوں پر پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔